اقبال سے ہے، جانے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکوں پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ 1932 میں وہ افغانستان جاتے ہیں، اور میرے بچوں یاد رکھو یہ بات، یہ وہ وقت دیکھو جب کیا ہے کہ جو دنیا پہ تاریکی کا جو عالم قائم ہو چکا تھا، خلافت اسلامیہ ٹوٹ چکی تھی، مسلمانوں کے 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں ایسا زوال، ایسی تاریکی مسلمانوں کے پاس نہیں آئی تھی کہ مسلمانوں کا مرکز توڑ کے الگ کر دیا جائے۔ خلافت اسلامیہ عثمانیہ کو توڑنے کے بعد درجنوں ملک نکالے گئے، اس میں سے مغل تباہ و برباد ہو چکے تھے، انگریز سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، پوری مسلمان ملت میں کوئی مسلمان خطہ آزاد نہیں تھا سوائے تھوڑے سے افغانستان یا مکہ اور مدینہ کے، تمام مسلمان ملک غلام بن چکے تھے۔ ہمارے بزرگوں کا عالم یہ تھا۔ الطاف حسین حالی مسدس میں کیا خوبصورت ایک درخواست پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے، اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت پڑا ہے۔ روتے تھے مسلمان اس وقت، یا اللہ یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا اپنی زندگیوں میں۔ مسلمانوں نے ہر ممکن کوشش کی، اس زمانے میں تحریک خلافت چلائی گئی، ناکام ہوئی، ترک موالات ناکام ہوئی، تحریک ہجرت ناکام ہوئی، ہر قسم کی کوئٹ انڈیا موومنٹ جو مرضی تحریک چلا سکتے تھے چلانے کی کوشش کی، ناکام ہوئے۔ اور یہ تمام وقت پہلی جنگ عظیم پوری دنیا میں ہو رہی ہے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، خلافت عثمانیہ توڑی جا رہی ہے۔ پوری مسلمان ملت خلافت اسلامیہ کے رونے پر جس طرح دکھی اور روتی ہے، اقبال رلاتے ہیں پوری قوم کو پاکستان اس وقت ہندوستان میں بیٹھ کے۔ کبھی 12 سالہ بچی فاطمہ بنت عبداللہ کی کہانی سناتے ہیں، جو طرابلس کی جنگ میں شہداء اور غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوتی ہے۔ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مجھ خاک کا معصوم ہے، اور امت روتی ہے اس پہ۔ خلافت اسلامیہ کو توڑا جا رہا ہے تو اقبال بے چین ہو کے پھر اپنا دکھ بیان کرتے ہیں امت کے آگے، اپنے رب کے آگے، کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، ہزاروں ستارے قتل ہوتے ہیں تو صبح ہوتی ہے، لاکھوں مسلمان شہید ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ ایک جو فارسی کا ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے، جس کا اردو میں مفہوم آپ کو بتاتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا جلال الدین رومی کے حوالے سے، کہ جب میں نے پوچھا، کیونکہ ان کو مرشد رومی کہتے ہیں خود اپنے آپ کو، مرید ہندی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مسلمانوں کی اتنی تباہی اور بربادی کیوں کی جا رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں مجھے روحانی طور پر جواب دیا گیا کہ جب کسی پرانی عمارت پر، پرانی بنیادوں پر بہت بڑی عمارت تعمیر کرنی ہو تو پرانی بنیادوں کو کھودنا پڑتا ہے۔ یہ تم ملت اسلامیہ کی جو کھدائی دیکھ رہے ہو اس وقت، یہ تخریب تعمیر کے لیے ہے۔ دیکھنا آنے والے وقتوں میں ہوتا کیا ہے، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد۔ دیکھنا تو صحیح کہ آنے والے دور میں کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ تو صحیح، اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ۔ اس وقت کہہ رہے ہیں 1920s میں، جب پوری دنیا میں تاریکی پھیلی ہوئی ہے مسلمانوں کی، ممکن نہیں ہے کہ مسلمان آزادی کا خواب بھی دیکھ سکیں۔ اس وقت وہ فقیر خوشخبری دے رہا ہے کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ۔ لوگوں نے اعتراض کیا، 1938 میں اقبال کا انتقال ہوتا ہے، لوگوں نے اعتراض کیا اس سے پہلے کہ آپ تو کہا کرتے تھے پاکستان بنے گا، آپ تو کہتے تھے کہ ہمارا ایک الگ خطہ زمین ہوگا، آپ تو کہتے تھے کہ مسلمان عروج حاصل کریں گے، آپ تو کہتے تھے ہم سے کام لیا جائے کہ دنیا کی امامت کا۔ کہاں یہ سارے وعدے آپ کے؟ ابھی تو پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں سے کہتا ہے دیکھو جو کچھ میں نے کہہ دیا اپنی طرف سے نہیں کہا، نکی طلب اقبال سے، مگر یہ میرا نہیں ہے۔ عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ۔ اللہ تعالیٰ اس فریاد کی تاثیر 1940 میں دکھاتے ہیں کہ جب لاکھوں مسلمان جمع ہوتے ہیں ایک مرکز پر اور خدا کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری رضا ہے۔ جب خدا بندوں سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا رب ہم پاکستان چاہتے ہیں۔ جواب دیا گیا قربانی دینی پڑے گی، واللہ ہم تیار ہیں، دیں گے۔
گھر بار جان مال عزت آبرو لٹوانی پڑے گی، ہم کریں گے، لاکھوں مسلمان قتل ہوں گے، ہم دیں گے یہ قیمت۔ آئیں اس پاکستان کی خوشخبری اور دیتے ہیں آپ کو۔ یہ پاکستان جس کو بنانے کا خواب علامہ اقبال کی زبان سے ہمیں سنایا گیا، وہ خواب میرے بچوں رات سوتے کا خواب نہیں تھا۔ اللہ کے ولیوں کے بشارتیں اور خوشخبریاں جو دن میں جاگتی ہوئی بشارت وہ سناتے ہیں، یہ وہ خواب ہوتے ہیں کہ جو لکھ دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے ظہور پذیر ہونا ہے۔ اسی طرح اس پاکستان کے حوالے سے جو حیرت انگیز ترین خوشخبریاں ہیں آج آپ کو وہ سناتے ہیں، اور پھر اقبال کا وہ رول کہ جو آنے والی صدیوں میں، آنے والے وقتوں میں اب علامہ اقبال نے اس پاکستان کے ساتھ جو اس پاکستان کو مرکز بنا کر جو خوشخبریاں آپ کو دی گئی ہیں، میرے بچوں اس پاکستان کو عام ملک نہ سمجھنا کبھی۔ محترم اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، ایک معجزے سے بنا تھا، معجزے سے قائم ہے، جس نے اس کی عزت کی ساتھ نسلیں نوازی چلی جائیں گی، جس نے اس کو نقصان پہنچایا نہ اس کی نماز کام آئے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یہ پاکستان فارسی کے دو لفظوں کو مل کر بنا ہے، پاک اور استان۔ استان فارسی زبان میں علاقے کو کہتے ہیں، ٹیریٹری، شہر، علاقہ۔ تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان، افغانستان، وہ علاقے جہاں پہ وہ قوم بستی ہے، اس کا شہر، اس کا علاقہ، اس کی ٹیریٹری۔ اور دوسرا لفظ پاک ہے، اور ہم کو پہلی زبان سے جو کلمہ ہمارا بچہ نکالتا ہے، پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک۔ لفظ پاکستان، پاک اور استان، استان کو عربی میں ترجمہ کریں تو استان کے ترجمہ عربی زبان میں مدینہ ہے، شہر، علاقہ، ٹیریٹری، اور پاک کا مطلب عربی زبان میں طیب، یہ طیبہ۔ لفظ پاکستان کو عربی میں ترجمہ کریں تو براہ راست ترجمہ ہوتا ہے مدینہ طیبہ کا۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام آتا ہے تو ڈیوڈ بن گورین، اسرائیل کا فاؤنڈنگ فادر، اپنی قوم کو وصیت کرتا ہے کہ ہمیں عربوں سے خطرہ نہیں ہے، عربوں کو ہم تباہ کر چکے ہیں، ہمیں خطرہ اب پاکستان سے ہے۔ آنے والے وقت میں جو کچھ ہو سکے اس پاکستان کو تباہ کر دینا، کیونکہ اگر پاکستان قائم رہا تو اسرائیل تباہ ہو جائے گا۔ اور اس بات کی مثال اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں دکھائی 1967 میں، جب پوری عرب دنیا اسرائیل کے تلے روندی چلی گئی، امت کے لیے دکھ اور تکلیف کا دن، جب خلافت توڑی گئی 1924 میں، اس وقت امت مسلمہ روئی۔ اور اس کے بعد 1967 میں جب عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے اور بیت المقدس شریف ہمارے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے، 3 مسلمان ملکوں کی فضائیہ، جارڈن، سیریا، ایجپٹ، ان تمام ملکوں کی فضائیہ کو اسرائیل زمین پہ ہی تباہ کر دیتا ہے۔ اور اس وقت بے غیرت جس پاکستان کو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ 71 کے بعد یہ بچ نہیں سکے گا، پہلے کہتے تھے 47 کے بعد یہ پاکستان نہیں بچے گا، وہ ملک جس کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے، وہ ملک جس کے گورنر جنرل نے اپنی تنخواہ 1 روپے مقرر کی تھی قائد اعظم نے، وہ ملک جس کے سرکاری دفاتر ٹینٹوں میں لگائے جاتے تھے، جس طرح آج ہم شامیانے میں بیٹھے، یہ تو بہت خوبصورت شامیانہ ہے، بڑے بڑے وزراء کے، بڑے بڑے حکمرانوں کے شامیانے ہوتے تھے، لکڑی کے کریٹ پہ بیٹھتے تھے اور درختوں سے کانٹے توڑ کر کامن پن بنائی جاتی تھی جس سے کاغذ جوڑا جاتا تھا، اور کاغذ بھی نہیں تھا، سگریٹ کے ڈبوں کے اوپر سرکاری خطوط لکھے جاتے تھے۔ وہ پاکستان جس پہ 50 لاکھ مہاجرین کا بوجھ تھا، اس پاکستان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ چند ماہ سے زیادہ نہیں چل سکے گا، اور اللہ کے فضل سے نہ صرف یہ کہ ہم قائم اور باقی رہے، 71 کی چوٹ بھی ہم نے کھائی، کوئی بات نہیں، قوموں کو لگتی ہے زندہ قوموں کو چوٹیں، ہم سیکھتے ہیں اس سے، لیکن 71 کے بعد چند سال کے عرصے میں ہم نے جو کارنامے انجام دیے، دنیا کی عقلیں دنگ ہیں کہ یہ پاکستانی کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ان پر کیا فضل ہے اللہ کا کہ یہ قوم ہر دفعہ آئیے آپ کو بتائیں کہ پھر ہم نے اس کے بعد کیا کارنامے انجام دیے۔ اسی زمانے میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کیا جاتا ہے، اسی زمانے میں پاکستان ایک اگریسو فورن پالیسی بلڈ کرتا ہے چین کے ساتھ، نارتھ کوریا کے ساتھ، اور یہ بات کہ پاکستان میں چاہے سو کالڈ پولیٹیکل جمہوری حکمران ہو یا ایک فوجی حکمرانی ہو، جو پاکستان کے اس دور میں
پاکستان کی ڈیفنس اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہماری ایکسٹرنل فورن پالیسی تھی وہ حیرت انگیز تھی. پاکستان نے 1979 میں سوویت انویژن ہوتی ہے افغانستان میں. اب ایک تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے. بچوں ذرا اس کو غور سے سنو کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان سے کیا کام لیا. پوری دنیا میں پاکستان پر پابندیاں لگی ہوئی تھی کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے, لہذا اس کو کوئی امداد فوجی یا اقتصادی نہیں دی جائے گی. پاکستان نے اس وقت جب فیصلہ کیا کہ ہم افغانستان میں جا کے روس سے تصادم کریں گے, ایک طرف اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنا تھا, سینٹرل ایشیا کے مسلمانوں کو آزاد کرنا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک غیر معمولی موقع دیا. ہم نے امریکہ سے برابری پہ بات کی. جتنے F-16 ہتھیار اس وقت ہمارے پاس آئے, جو پیسہ ہمارے پاس آیا, اس کو